اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہودیوں نے دعویٰ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی، کعب بن اشرف کو، اس کے ساتھیوں کو بھی ایمان لے کے آؤ، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ایمان لے کے آؤ، میرا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی آ کر گواہی دو۔ کعب بن اشرف اس کے ساتھیوں کو دعوت دی نا، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو بڑے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اطاعت وہ محبت کیا سکھاتی ہے؟ اطاعت سکھاتی ہے۔ اگر اطاعت نہیں تو اس کا مطلب ہے خود سے بھی دھوکہ ہے، لوگوں سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اطاعت سکھاتی ہے۔ کعب بن اشرف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہمیں ایمان لانے کی حاجت نہیں ہے، تو ہم تو اللہ کے بیٹی ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر آیت کریمہ نازل کی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے ذریعے بتلا دیا، اے محبوب یہ اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اے محبوب ان کو بتا دو تمہاری محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری محبت کو دیکھے گا نہیں، تمہاری محبت کو تسلیم کرے گا نہیں، تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے، تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ کیسے سچا ہوگا؟ رب نے فرمایا سچا اس وقت ہوگا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جو محبوب کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھاگ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو رب کبھی بھی اس کا عمل قبول نہیں کرے گا۔ عمل اسی وقت قبول ہوگا اور کامیابی اس وقت ملے گی کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت دل کے اندر ہوگی۔ ابو سفیان ایمان لے کے آیا بعد کے اندر، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک نہ وہ حضرت نہیں بنے تھے، اور انہوں نے جب سن 8 ہجری کے اندر ایمان قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے کے آیا نا، تو ایمان لانے کے بعد وہ اپنے قبل از ایمان کا ایک واقعہ بتاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن نا ایمان لانے سے پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ نا حرم شریف کی جو حد ہے نا وہاں کھڑا ہوا تھا، حرم شریف کی ہل اور حرم کی حد وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ حرم کی حد کہتے ہیں کہ حرم کی ایک حد ہے، اور یہ حد بنی کیسے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ حرم کی حد بنی اس طریقے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حجر اسود کو بھیجا تو حجر اسود بڑا خوبصورت تھا، چمکتا تھا، روشنی اور نورانیت اس سے نکلتی تھی۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود آیا اور حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ پر فٹ کیا جہاں پر ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے نورانیت اور روشنی نکلتی، اور جہاں جہاں یہ روشنی پہنچی نا وہ حرم کی حد بن گئی، وہ جہاں جہاں اس کا نور پہنچا، اس کی روشنی پہنچی نا وہ حرم کی حد بن گئی۔ اور حرم کی حد کا مطلب یہ ہے کہ اس حد سے اندر کوئی بھی چیز آ جائے نا اس کا شکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہل کی حد کیا ہے کہ اب ہل کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو اس کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبل از ایمان کا واقعہ بعد از ایمان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی نا حرم اور ہل کی حد جہاں پر ملتی ہے نا وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں کھڑے ہوئے ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور ایک چرواہا سائیڈ پر بکریاں چرا رہا تھا۔ کہہ رہے وہ جب بکریاں چرا رہا تھا نا تو بکریاں چرتی رہیں تو اچانک جھاڑیوں سے نا ایک نا بھیڑیا نکلا، اور بھیڑیا نکل کر بکریوں کے پیچھے لگ گیا، پیچھا کرنے لگا، تو بکریوں نے اپنی جان بچانے کے لیے نا اس جانب دوڑ لگا دی جہاں حرم کی حد تھی۔
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یار وہ دیکھو بھیڑیا بکریوں کا شکار کرنے لگا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر بھیڑیا ابھی بکریوں تک پہنچا نہیں تھا، قریب تھا کہ وہ ان پر حملہ آور ہوتا اور کسی بکری کو دبوچ لیتا، اس کے حملہ کرنے سے پہلے بکریوں کے جو قدم تھے نا وہ حرم کی حد میں داخل ہو چکے تھے. اور جیسے بکریوں کے قدم حرم کی حد میں پہنچے، بھیڑیے کے قدم وہیں پر رک گئے. اور میں نے اپنے ساتھی کو کہا یار یہ دیکھ کتنی عجیب بات ہے، کتنی حیرانگی والی بات ہے. بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ یہ حرم کی حد ہے، یہاں پر شکار نہیں کرنا. ارے درندے بھی جانتے ہیں کہ یہ حرم کی حد ہے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں اپنے ساتھی کو یہ بات بتا ہی رہا تھا، بھیڑیے نے رخ میری طرف کر دیا، اور میری طرف آ کر کہنے لگا حضرت ابو سفیان یہ حیرانگی کی حد نہیں ہے، یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ درندے بھی جانتے ہیں یہ حرم کی حد ہے، بھیڑیا بھی جانتا ہے یہ حرم کی حد ہے. اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ تیرے محلے کے اندر اللہ کا محبوب آ چکا ہے، تو اس کی شانیں نہیں پہچانتے. انسان ہو کر اس کی شانیں نہیں پہچانتا، اس کی عظمتیں نہیں پہچانتا. حیرانگی کی بات اسی پر ہے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس وقت جان گیا جو رسول تشریف لے کے آیا ہے نا وہ اللہ کا سچا محبوب تشریف لے کے آیا ہے. میں پہچان گیا جس کو جانور بھی جانتے ہوں اور جس کی گواہی بھیڑیا درندہ بھی دے وہ جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے. بھیڑیا مجھے کہنے لگا حیران اس بات پہ نہ ہو کہ میں جانتا ہوں حرم کی حد کیا ہے. یہ حیرانگی کی بات نہیں، حیرانگی تو تیری عقل کے اوپر ہے کہ تیرے محلے میں اللہ کا محبوب ہے، انسان ہو کر اس کی شان نہیں پہچانتا. انسان ہو کر نہیں جانتا کہ اللہ کا محبوب ہے. جا اس محبوب کے پاس، اس محبوب کا دامن رحمت تھام لے. تو نے اس کے دامن کو تھام لیا، اللہ بیڑے یہاں بھی پار کر دے گا، اللہ بیڑے وہاں بھی پار کر دے گا. تیرے جانور بھی پہچانتے تھے کہ اللہ کا محبوب ہے، جانور بھی پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی شانیں اور عظمتیں لے کر آیا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو محبت رسول اللہ سے کی، آج وہ محبت سے ہمارے دل خالی کیے جا رہے ہیں اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے. یاد رکھ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامت ہے، آپ کی ناموس سلامت ہے، ختم نبوت سلامت ہے، ایمان سلامت ہے. اگر اس سے دل خالی ہو گئے، اس چیز سے چلے گئے، اللہ پھر ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا کہ ہمارے اعمال کیسی ہیں. اعمال اسی وقت قبول ہوں گے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے، پھر نامکمل ہو جائے گا.